بہرکیف یہ موضوع کئی حوالوں سے محجور و متروک ہے سیرت کا، عمومی طور پر، اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی سیرت، یہ قیام مقدس کربلا امام حسین علیہ السلام کا، جو تمام تشیع کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم و محترم چیز ہے، اور تشیع جتنا اس کربلا کو اہمیت دیتے ہیں اتنا کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دیتے، عام شیعہ بھی اور علماء بھی، علماء قدیم علماء بھی دیکھیں اور موجودہ علماء بھی دیکھیں، متاخر علماء دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ہر موضوع سے زیادہ۔ اگر روتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے لیے اہتمام کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ لیکن یہی ہستی جن کو اتنا اہمیت دیتے ہیں، روتے ہیں ان کے لیے، عزا کرتے ہیں ان کے لیے، خرچ کرتے ہیں ان کے لیے، ابھی آپ دیکھتے ہیں یہ کچھ چند سالوں سے اربعین کا جو منظر دنیا دیکھتی ہے وہ بہت بے نظیر ہے، بے مثل کام ہے۔ ملینز لوگ، کروڑوں لوگ ساری دنیا سے آتے ہیں، عراق سے، ایران سے اور پاکستان، ہندوستان، باقی ممالک سے، اور ایک اتنا حسین سما وہاں پر ہوتا ہے۔ خوب یہ اہتمام ہے، کسی اور کام کے لیے اتنے نہیں جاتے لوگ جتنے کربلا کے لیے روتے ہیں، تڑپتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اگر پاکستان میں ہی آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی مجالس کے لیے جتنا پیسہ لگایا جاتا ہے، بے حساب پیسہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے نام پر مومنین خرچ کرتے ہیں، یہ اہتمام ہے۔ لیکن یہی امام قیام کیا یزید کے خلاف، نبرد کی، شہید ہوئے، امام حسین علیہ السلام کا ایک قدم بھی، ایک قیام کا مرحلہ بھی اس کے مطابق تاریخ میں کسی فقیہ نے فتویٰ نہیں دیا، فقہ کا منبع نہیں بنایا، شریعت کا منبع نہیں بنایا۔ آپ کا تو عقیدہ ہے، اگر ایک اہل سنت نہیں کرتا امام حسین علیہ السلام کے اقدام اور قیام کو حکم خدا و شریعت کا منبع نہیں سمجھتا، تو چونکہ اس کی اعتقاد یہ ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کو امام نہیں مانتا، وہ منصوب من اللہ نہیں مانتا، وہ حجت نہیں مانتا، وہ مکرم مانتا ہے، وہ نواسہ رسول مانتا ہے، وہ احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے اہل سنت، لیکن جو حیثیت آپ دیتے ہو وہ تو نہیں دیتا۔ اگر آپ بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے رو لو، زیارت بھی کرو، حسین حسین ساری زندگی کرو، لیکن امام حسین علیہ السلام کے قیام کو فقہ کا منبع نہیں بنایا، تو آپ میں اور اہل سنت میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا، یہ فقہ فتویٰ بنتا ہے یا نہیں بنتا وجوب کا، کہ امام نے یزید کے خلاف، حاکم طاغوت کے خلاف، حاکم ستمگر کے خلاف، ناحق اور ناجائز حکومت کے خلاف قیام کیا، اس کی بیعت سے انکار کیا۔ اس بیعت کی حرمت پر فتویٰ فقہ میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جو امام حسین کو حجت مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، ان کا تو ہونا چاہیے نا، ان کا تو کتاب توضیح المسائل شروع ہی یہاں سے ہو کہ کسی یزید کی بیعت حرام ہے شرعاً اللہ کے نزدیک، کیوں کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے اور بیعت سے انکار بھی کیا ہے۔ انکار بیعت واجب ہو، اور یوں نہیں کہ بیعت صرف نہ کر کے پھر اپنے کام میں لگ جائیں، بلکہ اس یزید کے خلاف قیام کرنا، اس یزید کی حکومت کو سرنگون کرنا اور لوگوں کو اس کے یزید کے خطرات سے آگاہ کرنا، یہ واجب ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے یہ کام۔ اور اس راہ میں قربانی دینا، اس راہ میں اپنی جان کی قربانی دینا، خاندان کی قربانی دینا، جو کچھ امام حسین علیہ السلام نے قدم قدم پہ کیا ہے، یہ فقہ کا منبع کیوں نہیں بنا؟ 1400 سال سے صرف رو رہے ہو امام حسین علیہ السلام کو، لیکن امام حسین علیہ السلام کے عمل کو دلیل قرار دے کر فتویٰ نہیں دے رہے۔ ایک فقیہ پوری تاریخ میں نظر آتا ہے
جس نے کربلا کو منبع شریعت سمجھا، جس نے امام حسین علیہ السلام کو امام سمجھا، حجت سمجھا، حجت خدا سمجھا، اور امام حسین علیہ السلام کے اقدام کے مطابق فقہی مبنا بنایا اور اس پر عمل بھی کیا، اور وہ امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جس نے یزید وقت کے خلاف قیام کیا، قیام کو واجب قرار دیا، امامت کی حکومت کی برپائی کو واجب قرار دیا۔ ہم امام پر روئیں، لیکن امام جس حکومت کے خلاف قیام کر رہے ہیں ہم اسے واجب نہ سمجھیں، تو ہم امام کے کیسے پیروکار ہیں؟ پھر تو ہم مخالف ہیں امام حسین کے، پھر تو کوفیوں والا حال ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے امامت کے نظام کو برپا کرنے کے لیے قیام کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے اپنے فرامین میں ہے اور اقدام میں ہے کہ ہم حقدار ہیں اس کے، ولایت و امامت کی حکومت برپا کرنی ہے۔ اگر یہ امام کا قدم تھا تو اس کے مطابق تو فتویٰ بنتا ہے کہ حکومت امامت قائم کرنا واجب ہے۔ دلیل قرآن کی دلیلوں کے علاوہ، رسول اللہ کے فرامین کے علاوہ، ائمہ اطہار کے احادیث کے علاوہ سب سے بڑی دلیل قیام امام حسین علیہ السلام۔ لیکن آپ کی فقہ خالی ہے، ایک فتویٰ بھی کسی کا نہیں ہے موجود۔ مفتی بھی رو کے محرم میں فارغ ہو جاتا ہے، مقلد بھی رو کر فارغ ہو جاتا ہے۔ نہ مفتی قیام واجب سمجھتا ہے اور یزید کی مخالفت کو اور یزید کی بیعت کو حرام سمجھتا ہے، نہ مقلد کے نزدیک حرام ہے۔ اس لیے پوری دنیا کے اندر تشیع طاغوتوں کی بیعت میں ہیں، طاغوتوں کی حاکمیت میں ہیں، اور اگر قیام کریں حکومت اسلامی کا کھل کے سب مخالفت میں آ جاتے ہیں۔ ولایت فقی کی ولایت نیابتاً امام کی نیابت میں نظام ولایت کا قیام امام حسین علیہ السلام کے قیام سے ثابت ہے۔ امام خمینی نے یہی استدلال کیا، اسی سے ثابت ہو جاتا ہے یہ قیام۔ پہلا واجب و پہلا فریضہ تمہارے اوپر حسین ابن علی یہ فرما رہے ہیں، یہ کام ہے تمہارا، حج نہیں ہے۔ حج چھوڑ دیا، یزید سے ٹکرانا اہمیت رکھتا ہے۔ زیارت رسول اللہ چھوڑ دی، امامت کی حکومت قائم کرنا لازم ہے۔ کوفیوں کے خط کا کیوں امام نے جواب دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اتمام حجت بظاہر کر دی تھی کہ ہم امامت کی حکومت قائم کرنے میں آپ کے ناصر ہیں۔ امام نے جب دیکھا کہ یہ اظہار تو کر رہے ہیں، ہر چند جھوٹے ہیں، لیکن یہ تاریخ میں اگر میں اجابت نہ کروں ان کی بات کو تو یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا کہ کوفی تو حاضر تھے، امام حاضر نہیں تھے۔ امت حاضر تھی امامت کے لیے، امام حاضر نہیں تھے امامت کے لیے۔ ان کے پاس تاریخ میں جواز بن جائے گا۔ امام نے قیامت تک آنے والے ان لوگوں کو رسوا کرنے کے لیے یہ خطوط کا جواب دیا کہ امت جو بظاہر اپنی آمادگی کا اظہار کرتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ امت حاضر ہے، امام حاضر نہیں ہے، انہی کو رسوا کرنے کے لیے امام نے قیام کیا۔ تم مکار ہو حقیقت میں، اور آج تک یہ مکر چلا آ رہا ہے۔ حسین ابن علی قیام کر کے اپنا کنبہ، اپنی جانیں نذرانہ پیش کر کے قربان کر کے جا چکے ہیں، لیکن ابھی تک امت میں یہ آمادگی نہیں ہوئی۔ حسین ابن علی کے بعد بھی فقط ظاہری رسم پر اکتفا کرتے ہیں، امام کے عمل کو اپنی شریعت کا منبع نہیں سمجھتے، اس کا مدرک و ماخذ نہیں سمجھتے۔ عزیزان، حسینی فقہ حسینی ہے، آپ کہتے ہو فقہ جعفری ہے، کیا اس وجہ سے جعفری کا اصرار کرتے ہو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان مشکلوں میں نہیں ڈالا، فقط درس و تدریس کیا ہے؟ درس و تدریس پسند ہے امام جعفر صادق کی، اس لیے فقہ جعفری کہتے ہو؟ یہ فقہ جعفری فقہ محمدی ہے، یہ فقہ علوی ہے، یہ فقہ فاطمی ہے، یہ فقہ حسنی، اور سب سے بڑھ کر یہ فقہ حسینی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام حسین کے قیام کے مبلغ ہیں۔ یہ قیام کیوں فقہ کا مبنی نہیں بنا ہے، اور کیوں فقط رسومات پہ علماء بھی اور عوام بھی
اکتفا کر کے اور یہ ایام ازا رسومات میں گزار کے چلے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے امامت محجور ہے، صدیوں سے طاغوت براجمان ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام منبع اور مبنا بن جاتا فقہ کا، تو صدیوں سے یہ سلاطین جور حاکم نہ ہوتے، یہ سلاطین جور مسلط نہ ہوتے، حتیٰ ان ممالک میں بھی جہاں پر تشیع کی اکثریت ہے وہاں پر کیوں سلاطین جور حاکم ہیں۔ یہ افسوسناک پہلو ہے، اس کی طرف دھیان کی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، فقہائے اعظام فقہائے کرام کی توجہ کی ضرورت ہے۔ خدا رحمت کرے علامہ عسکری پر، جب سے انہوں نے یہ بات کی وہ اندر ایک ہیجان تھا اس وقت طلبگی کہ یہ جو کمی محسوس ہو رہی ہے یہ کسی اور کو کیوں محسوس نہیں ہوتی، کہ سیرت نظر نہیں آتی ہمیں فقہ میں اور فقاہت میں اور اجتہاد میں، سیرت نظر نہیں آتی۔ جب اس محقق کے بزرگوار نے یہ اظہار کیا، البتہ خود وہ تکمیل نہیں کر سکے، یہ ارادہ وہاں قم مقدسہ میں ان کی حوصلہ افزائی سے ہوا کہ اس باب کو کرنا ہے تکمیل، سیرت کے باب کو، اور سیرت کے منابع سے جو فتاویٰ فقہ کے اندر بن سکتے ہیں وہ طالب علمانہ کاوش کرنی ہے، لیکن وہ نہیں ہو سکا، اور پھر پاکستان آنا پڑا، اور یہاں آ کر سیمٹ و سریہ اور مزدور و مستری اور اس ابتلا میں اللہ نے مبتلا کر دیا، اور وہ موضوع ابھی تک باقی ہے۔ خدا انشاءاللہ کسی کو توفیق دے کہ یہ کمی پوری کریں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور اقدام و قیام کو شریعت کا، فقہ کا اور فقہ جعفری کا منبع قرار دیں، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ فقہ جعفری فقہ حسینی بھی ہے انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالی ہمیں سید الشہداء کو اپنا اسوہ، اپنا مقتدیٰ، اپنا امام، اپنا پیشوا عملی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی طرز زندگی ابراہیمی و حسینی ہمیں، ہمارے خاندان کو، ہمارے بچوں کو، ہماری آئندہ نسلوں کو، ہماری موجودہ نسل کو خداوند تبارک و تعالی یہ توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔